اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں، بہنوں اور میرے دوستوں اور ساتھیوں، قرآن کا پیغام میرے نام کے موضوع پہ تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلے دنوں میں ہمارے ایک انتہائی قابل احترام قاری صاحب نے ایک کتاب لکھی تجوید کے اصول پر، اور اس کتاب کا مقدمہ لکھا مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب نے۔ مولانا نے ایک بڑی اہم چیز پر ہماری توجہ دلائی۔ مولانا فرماتے ہیں کہ قرآن کے حوالے سے صحابہ کی جو اپروچ تھی، قرآن کو صحابہ کس طرح سے لیتے تھے، اس میں اور آج ہماری جو اپروچ ہے اس میں بڑا فرق ہے۔ صحابہ کی اپروچ یہ نہیں تھے کہ ہم قرآن کے اوپر کس طرح سے کمانڈ حاصل کریں، قرآن کے اوپر ہم عبور حاصل کرنے کی کوشش کریں، قرآن کا زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، بلکہ ان کی اپروچ یہ تھی کہ جو قرآن کا حصہ انہیں مل گیا ہے اس پر عمل کریں۔ تو صحابہ تھے ایکشن اورینٹڈ، فوکسڈ، پریکٹیکل۔ دنیا کی عام کتابوں کو جب آپ پڑھتے ہیں تو پوری کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو اس کا لکھنے والا تھا اس کے لکھنے کا مقصد کیا تھا، گول کیا تھا، پیغام کیا ہے اس کتاب کا۔ قرآن دنیا کی وہ واحد کتاب ہے کہ جس کے ایک صفحے کو اگر آپ پڑھ لیں، اس کے ایک چیپٹر کو آپ پڑھ لیں تو آپ کو قرآن کا پیغام، قرآن کا میسج مل جائے گا۔ آپ کو قرآن کا مقصد، قرآن کا پیغام، اس کا لب لباب قرآن کی ہر صورت میں اور قرآن کے ہر پیج پر آپ کو مل جائے گا۔ تو صحابہ کا ان کی جو اپروچ تھی صحابہ کی، وہ تھی ایکشن اورینٹڈ، کہ مجھے جو ملا ہے اس پر میں عمل کروں۔ میں اس چیز کے خلاف نہیں ہوں کہ ہم اپنی تجوید کو بھی بہت اچھا کریں، ہم قرآن کا علم بھی زیادہ سے زیادہ حاصل کریں، لیکن اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ہم کچھ چیزوں میں الجھ کر قرآن کے اصل پیغام، اس کے اصل فوکس، اس کی روح، اس کی اسپرٹ کو لوز کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، قرآن وہ کتاب نہیں ہے کہ جو دنیا میں قرآ پیدا کرنے کے لیے آئی، کہ جو بڑے بڑے قاری پیدا کرے۔ قرآن کے مقصد آنے کا یہ نہیں تھا کہ علماء کی ایک بڑی کھیپ تیار کی جائے۔ قرآن تو ایک پیغام ہے انسانوں کو تبدیل کرنے کا، انسانوں میں انقلاب لانے کا، انسانوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کا، انسانوں کو دنیا میں ان کی حیثیت بتانے کا، انسانوں کو آخرت کے لیے تیار کرنا، جنت کے لیے ان ارواح کو تیار کرنا، اس لیے کہ جنت پاکیزہ لوگوں کی جگہ ہے۔ تو قرآن تو ہمارے نفوس کو پاکیزہ بنانے کے لیے اس دنیا میں آیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر بڑی اچھی ہیں، لیکن ان چیزوں کی وجہ سے ہم جو قرآن کا جو اصل پیغام اور اصل مقصد ہے اسے لوز کر بیٹھتے ہیں۔ تو قرآن رمضان کے جاتے جاتے ہمیں ایک بات سمجھاتا ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو سمجھو جس مقصد کے لیے قرآن آیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں مسجد نبوی میں موجود ہیں، اور آپ ایک شخص کو دیکھتے ہیں کہ جو مدینہ سے باہر کا رہنے والا ہے اور مدینہ میں آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے پاس بلاتے ہیں، وہ مسلمان ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہتے ہیں کہ تم حضرت علی کے ساتھ جاؤ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ رہو اور علی سے دین سیکھو۔ حضرت علی اس شخص کو اپنے ساتھ لے کے چلے جاتے ہیں۔ چند دنوں کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو دیکھتے ہیں اور حضرت علی سے پوچھتے ہیں کہ اس شخص کا کیا حال ہے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو کچھ دن میرے ساتھ رہا اور اس کے بعد چلا گیا، اب مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ اگر مدینہ میں وہ شخص نظر آئے تو اس کو کہنا کہ وہ مجھ سے آ کر ملے۔ 2-3 دن کے بعد لوگوں نے اسے مارکیٹ پلیس پہ دیکھا، بازار میں، اسے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بلایا ہے۔ وہ آیا،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم علی کے ساتھ رہ کر دین سیکھو اور اس کے ساتھ رہو. تو ان صحابی کا جواب سنیے آپ. انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دین سیکھ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم نے دین سیکھ لیا, کیسے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے قرآن کی 2 آیتیں سیکھیں, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, کہ اگر میں کوئی نیک کام کروں گا چاہے وہ اتنا چھوٹا ہو جتنا ایٹم یا ایک پارٹیکل ہوتا ہے, اس کا مجھے اجر ملے گا آخرت کے دن. اور اگر میں کوئی برائی کروں گا, شر کا کام کروں گا, چاہے وہ اتنی چھوٹی کیوں نہ ہو, جتنا ایٹم یا پارٹیکل ہوتا ہے, ذرہ ہوتا ہے, اس کا مجھے حساب کتاب دینا ہوگا اور مجھے سزا بھگتنی ہوگی. اللہ کے رسول اب میں زندگی میں جب بھی کوئی کام کرنے جاتا ہوں تو یہ میرا پیمانہ ہے, یہ میری یارڈ سٹک ہے. اس پیمانے پر دیکھ کر میں اپنی زندگی کے فیصلے کرتا ہوں کہ یہ کام مجھے جنت میں لے جانے والا ہوگا, اجر دلانے والا ہوگا اللہ کے یہاں, یا یہ مجھے سزا کا مستحق بنائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے پا لیا, ہی گاٹ اٹ, اس نے دین کے اصل مقصد کو سمجھ لیا, پہچان لیا. اسی طرح آپ کو ایک اور واقعہ میں سناؤں. جب ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے آپ صرف وہ چیز بتائیے جو لازم ہے, فرض ہے میرے لیے کرنا, جو اللہ کی طرف سے میرے اوپر اوبلیگیٹری ہے. آپ نے کہا 5 وقت کی نمازیں, رمضان کے روزے, اور اگر تمہارا نصاب ہو تم پر زکوٰۃ ہے, اور اگر اللہ تمہیں استطاعت دے تو تمہیں حج کرنا ہے. تو صحابی نے مڑ کر جانے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ گواہ رہیے گا کہ نہ میں اس سے زیادہ کچھ کروں گا نہ اس سے کم, اور چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کے جانے کے بعد کہ اگر یہ شخص اپنی بات میں سچا ہے تو اس نے کامیابی حاصل کر لی. میرے بھائیوں, دوستوں اور ساتھیوں, تو دین ہمارا جو ہے یہ ایکشن اورینٹڈ ہے. قرآن کوئی مردہ کتاب نہیں ہے, قرآن ایک زندہ کتاب ہے. قرآن طوطوں کی طرح پڑھنے والی کتاب نہیں ہے. قرآن کوئی ثواب کمانے کی مشین نہیں ہے. قرآن ایکشن کی کتاب ہے, عمل کی کتاب ہے. قرآن کا ہر صفحہ بھی قرآن ہے, قرآن کی ہر آیت بھی قرآن ہے, پورا قرآن بھی قرآن ہے. میرے بھائیوں, دوستوں اور ساتھیوں, تو وہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں کہ جو پیغام اس سے لیتے ہیں اور اپنی سمجھ کے بعد اس پر عمل شروع کر دیتے ہیں. بے شمار لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ جن کا علم بھی بہت کم ہوگا اور عمل کے معاملے میں بھی کوئی بہت بڑے بڑے اعمال نہیں کرتے, لیکن قرآن کے ساتھ ان کا کمٹمنٹ, غیر متزلزل ایمان اور ایکشن, کہ جو انہوں نے چیز دین کی سمجھ لی ہے اس پر ایکشن لیتے ہیں. تو اصل میں ہمارا دین تو نام ہی کنوکشن کا ہے, کمٹمنٹ کا ہے. اور جو قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ الحجرات سے, انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا, کہ وہ ایمان لاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے بعد اور پھر شک میں نہیں پڑتے. ثم لم یرتابوا, پھر وہ شک میں نہیں پڑتے, پھر وہ اپنے ایمان پر ڈٹے رہتے ہیں اور پھر اللہ کے راستے میں آگے بڑھتے رہتے ہیں. یہ جو ایمان میں یقین کی کیفیت, کنوکشن, کمٹمنٹ, یہ اصل میں ایمان کی ایمان کا اصل روح ایمان کی یہ ہے. میرے بھائیو دوستوں, تو میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن ہے ایکشن کی کتاب اور کمٹمنٹ کی کتاب, اور آپ کے اندر ایمان کو مضبوط بنانے کی کتاب. میں ایک اور واقعہ آپ کو سناؤں. سینٹرل ایشیا میں جب سوویت یونین ایک ملک ہوا کرتا تھا, وہاں ایک شخص, ایک مسلمان کی ڈیتھ کے بعد اس کے جنازے کو لوگ لے کے جا رہے تھے قبرستان کی طرف, تو لوگوں نے دیکھا کہ سفید کبوتر اس جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اوپر اوپر, اور لوگوں نے یہ عجیب منظر دیکھا. اس کے بعد لوگ جنازے کو دفنانے کے بعد گئے اس مسلمان کے گھر پر, اور اس کی بیوی سے پوچھا کہ اس کا کون سا عمل تھا کہ ہم نے آج ایک عجیب چیز دیکھی کہ جنازے کے اوپر کبوتر چلتے رہے سفید جب تک کہ ہم نے اسے دفن نہیں کر دیا. یہ وہ زمانہ ہے کہ جب اس گاؤں میں, کیا پورے سوویت یونین میں قرآن گھر میں رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی, اس پورے گاؤں میں ایک قرآن کی کاپی تھی,
اور روزانہ ہر ایک کی ٹرن ہوتی تھی کہ آج اس گھر میں قرآن رہے گا، اگلے دن اس گھر میں، تاکہ قرآن کو وہ محفوظ رکھ سکیں۔ اس کی بیوی نے کہا کہ جب ہماری ٹرن آتی تھی، قرآن ہمارے گھر میں آتا تھا، تو رات بھر یہ شخص اس دن جاگ کر قرآن کے ایک ایک صفحے پر، ایک ایک لائن پر ہاتھ رکھ کر اللہ کو گواہ کر کر زور زور سے یہ کہتا تھا، یہ کلام میرے اللہ کا کلام ہے، اس کی ہر آیت حق ہے، اس کا ہر لفظ حق ہے، اور میں اس پر پورے دل کے ساتھ ایمان رکھتا ہوں۔ اسے عربی نہیں آتی تھی، اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، اسے دین کا بھی بہت تھوڑا سا علم تھا، لیکن ایکشن، کمٹمنٹ، کنوکشن اور ثم لم یرتابوا، اور کوئی ڈاؤٹ اور شک نہیں اپنے دین کے اوپر، یہ وہ بنیاد ہے، یہ جسٹ پیغام ہے، یہ کور میسج ہے اسلام کا میرے بھائیوں، دوستوں اور میری بہنوں۔ یہاں میں ایک اور بات آپ سے کہتا ہوں کہ دیکھیں، قرآن کا ایک پیغام میرے اور آپ کے لیے یہ ہے آج کی رات کہ قرآن رسپانس کی کتاب ہے۔ قرآن ہمارا رسپانس چاہتا ہے۔ اس قرآن کے ساتھ ہمیں ایک محبت کا تعلق پیدا کرنا ہے، قرآن کے ساتھ ہمیں پیشن، لانگنگ، ایک جذباتی لگاؤ وہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کو جب ہم پڑھیں تو قرآن، میں نے جس طرح بات کہی، کوئی مردہ کتاب نہیں ہے، قرآن ہم سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن کوئی ون وے ٹریفک نہیں ہے۔ قرآن جب مجھ سے کوئی بات کر رہا ہے تو قرآن ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ میں قرآن کی بات پر رسپانس کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا کہ آپ اپنی نوافل نمازوں میں جب کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے تھے، اگر جنت کا ذکر آئے گا تو آپ رک جاتے تھے اور رک کر اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ مجھے جنت نصیب فرما۔ اگر جہنم کا ذکر ہے تو آپ رک کر جہنم کے حوالے سے اللہ سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ کہیں شکر کا مقام ہے تو آپ رک کر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، میں اور آپ اگر اتنی عربی نہیں جانتے اور اتنا قرآن نہیں جانتے کہ ہم اس طرح رک کر ریفلیکٹ کر سکیں، رسپانس کر سکیں قرآن کو، تو میں نے ایک تجویز پچھلے دنوں اپنے پروگرام میں دی تھی۔ وہ تجویز یہ تھی میرے بھائیوں کہ صبح فجر سے پہلے یا فجر کے بعد قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ مسلمان گھرانوں میں یہ ایک کلچر تھا کہ سب سے پہلی آواز صبح مسلمان کے گھر سے قرآن کی آتی تھی۔ بچوں کو قرآن کی آواز اٹھاتی تھی۔ بچوں کے کانوں میں، بڑوں کے کانوں میں جو پہلی آواز صبح پڑتی تھی وہ قرآن کی پڑتی تھی۔ تو میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ صبح کے قرآن کا اہتمام کیجئے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ یہ جو قرآن ہے فجر کا، یہ گواہ ہوگا میرے اور آپ کے لیے اللہ کے حضور۔ تو اس قرآن کے ساتھ جب آپ محبت کا تعلق پیدا کریں گے، فجر کے بعد یا فجر سے پہلے اسے پڑھیں گے، تو میں آپ صرف یہ درخواست کرتا ہوں کہ چاہے اس کا ایک رکوع پڑھیں، اسے ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور ترجمے کو پڑھتے وقت آپ رسپانس کریں۔ اگر آپ اس کو پڑھتے ہوئے الحمدللہ پڑھ رہے ہیں تو شکر کے جذبات آپ کے پورے جسم کو محسوس کرنے چاہیے۔ اگر وہاں جنت کا ذکر ہے تو ہاتھ اٹھا کر اللہ سے جنت مانگیے۔ اگر وہاں جہنم کا ذکر آ رہا ہے تو ہاتھ اٹھا کر جہنم سے پناہ مانگیے، اللہ سے مغفرت طلب کیجئے، اللہ سے توبہ کیجئے۔ میرے بھائیوں، یہ میرا اور آپ کا رسپانس ہوگا قرآن کے لیے، یہ میرا اور آپ کا انٹریکشن ہوگا قرآن سے، یہ میرا اور آپ کا تدبر ہوگا قرآن پر، کنٹمپلیشن ہوگا قرآن کے اوپر، پانڈرنگ ہوگا قرآن کے اوپر۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ تعلق ہمیں قرآن سے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ آپ جب ایک رکوع پڑھ رہے ہیں اور اس پر آپ قرآن جب آپ سے کوئی بات کہتا ہے، آپ رسپانس کرتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں، تو آپ کے ایمان کی کیفیت، آپ کے دل کی کیفیت بالکل مختلف ہو جائے گی۔ میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم ایکشن اورینٹڈ بنیں، ہم فوکسڈ لوگ بن جائیں، ہم پریکٹیکل لوگ بن جائیں۔ یہ دین نام ہے ایکشن کا، پریکٹیکل اپروچ کا، یہ دین نام ہے فوکس زندگی میں رہنے کا، اور ایمان تقاضا کرتا ہے
انشیکبل ایمان کا، غیر متزلزل ایمان کا۔ ایمان تقاضا کرتا ہے کنوکشن کا، کمٹمنٹ کا، کہ میں ایمان لاؤں ثم لم یرتابو، اس کے بعد کوئی شک نہ کروں اس کے اوپر۔ بخدا وہ لوگ کامیاب ہو گئے کہ جنہوں نے اللہ کے ہاتھوں اپنا سودا کر لیا اور اپنے ایمان کو مضبوط کر لیا۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس دین کا بہت کم علم ہو سکتا ہے کہ ان کے اعمال بھی بہت زیادہ نہ ہوں، لیکن اللہ کے ساتھ اخلاص کا تعلق، اللہ کے ساتھ کنوکشن اینڈ کمٹمنٹ اور سنسیئرٹی، یہ انہیں کامیاب کرا دے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔